لرننگ پاتھ کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تحسین ماوا۔ ناظرین، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق و سخاوت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ العمران میں ارشاد فرمایا، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے دوسروں کی مدد کریں، اور جب کسی کی مدد کریں تو پھر گن گن کر نہ کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ جی تحسین، آپ ہمیں اور بھی سخاوت کے بارے میں بتائیں۔ جی فہد نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں دل کھول کر مال خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں، حاجت مندوں سب کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی تحائف، ہدیہ یا پھر صدقہ خیرات آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحقین کو جلد از جلد بھجوا دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخی تھے کہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا بلکہ اپنے دامنوں کو بھر کر لے گیا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دل کھول کر اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کی حاجت پوری کیا کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی اپنا دامن بھر کے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی اتنی بکریاں اسے عطا فرما دیں، اور جب وہ اپنی قوم واپس گیا تو اس نے پکار کے کہا کہ سب مسلمان ہو جاؤ۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فاقے کا خوف ہی نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر خرچ کیا کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں، اور جتنی سخاوت کر سکتے ہیں ہمیں اتنی سخاوت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 80,000 درہم لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درہموں کو چادر پر ڈال دیا اور تب تک وہاں سے نہیں ہلے جب تک ان درہموں کو حاجت مندوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اتھر پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ فہد، ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا سخاوت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا سخاوت ہے، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا سخاوت ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔